اس آیت کا شان نزول بیان کر کے کچھ لوگ صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، بالخصوص حضرت ولید پر۔ آج تاریخ کہہ رہی ہے جی گالیاں نکالی تھی، یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ شٹ اپ! تاریخ کو لے جاؤ اپنے گھر، ہم رب کا قرآن مانتے ہیں۔ اے جی فلاں حدیث میں ہے، فلاں حدیث نمبر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے حدیث بھی ٹکرائے حدیث نہیں لیں گے، قرآن نہیں لیں گے۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو منافقین نے ایک مرتبہ تبرہ کیا تھا، اب قیامت تک رب نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا منافقوں کو پاگل کہا جاتا رہے گا۔ صحابہ پر تبرہ کرنا مسلمان کا کام نہیں، منافق کا کام ہے۔ قرآن ان کے سینے میں فیض پہنچاتا ہے جس سینے میں ادب مصطفیٰ ہو، اور ادب مصطفیٰ کا تقاضا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی ادب ہو اور حضور کے اہل بیت کا بھی ادب ہو۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی ومن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم۔ فرمایا او خدا کا خوف کرنا میرے صحابہ کے بارے میں، بولتے وقت خدا کا خوف کرنا۔ تم ٹکے ٹکے کے بندے ہوں گے بعد میں آنے والے کئی لوگ، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف کرنا۔ ومن احبهم فبحب احبهم، ان سے محبت اس لیے کرنا کہ میری وجہ سے محبت کر کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، اور اگر کوئی دل میں کھوٹ رکھے گا، بغض رکھے گا، تو اسے صحابہ سے بغض نہیں، اسے میری ذات سے بغض۔ یہ آؤں میں نہیں پڑھیں گے، تحقیقوں میں نہیں پڑھیں گے، ادب اور احترام سے سر جھکا دیں گے۔ ایک میسج آیا ہے، نہ کسی نے تحقیق کیا، آگے فارورڈ ہو رہا ہے، جو ہمیں رمضان شریف کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اس کا پتہ عذاب کتنا ہے، اور پھر حدیث کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جی، حضور نے فرمایا ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی حدیث دیکھو، کوئی قول دیکھو، آگے شیئر نہ کرو، آپ تحقیق کرو۔ خود نہیں کر سکتے، کسی عالم دین سے پوچھو کہ یہ میں آگے سینڈ کر سکتا ہوں؟ آپ پر کوئی فرض ہے کہ یہ آپ سوشل میڈیا پر شیئر کریں جی؟ کیا ضرورت ہے؟ آج ویوز بنانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ کباٹ چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگ کھولیں گے۔ ہم بناتے ہیں نا تاکہ لوگوں کو متوجہ کریں، اوپر جھوٹ لکھ دیتے، اندر گالی کوئی نہیں، اندر بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سخت جرم ہے۔ بریکنگ نیوز، افواہیں، میڈیا، سارے کا سارا سنسنی خیز جی، نہ پوچھا نہ گچھا نہ بات نہ کچھ، بس شروع کر دی کہ ایک بات بندہ سنتا ہے اور سن کر تحقیق نہیں کرتا اور آگے چل پڑتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے مسائل بھی یہی ہیں کہ بات سنی ہے تو بس لڑائیاں شروع ہو گئی، تحقیق ہی نہیں کی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ جا کر بتائیں گے کہ ویسی صاحب نے یہ کہا ہے تو الفاظ بدل جائیں گے، صورت بدل جائے گی۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جھوٹی گواہی نہیں میں نے دیکھا جی، میں سنیا ہے، جو آج کل کچہریوں میں چل رہا ہے جی، میں بالکل ہوتے ہی سمجھ، فرمایا جہنم اس پہ واجب ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ کے بعد
اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کے بابرکت درس شریف کی اس نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ اس کتاب رحمت سے مزید فیض یاب فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارا مقدر ہیں، نور علی نور یہ سارے سلسلے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ زندگی بھر یہ رونقیں اور یہ دولتیں ہمارا حصہ رکھے۔ اللہ کے فضل سے کل ہم نے سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات کے درس کی طرف توجہ کی۔ آج آیت نمبر 6 اور 7 کے متعلق ضروری گفتگو کی طرف غور و فکر کریں گے۔ اللہ حق گوئی کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں صحیح معنوں میں تدبر نصیب فرمائے، تفکر نصیب فرمائے۔ جب بھی قرآن مجید کے درس کی نشست میں بیٹھنا نصیب ہو تو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے قلب کو خشیت اور ادب کی کیفیت میں رکھیں تاکہ جو برتن سیدھا ہوتا ہے اللہ کا نور اسی میں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں اس کتاب رحمت سے زیادہ فیض عطا فرما دے۔ ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے درس قرآن میں ایک عالم ربانی شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ مفتی عبدالرازق صاحب حبیبی آپ بلوچستان سے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ میری خواہش تھی کہ حضرت درس قرآن دیتے تو اسرار کے باوجود آپ نے فرمایا کہ آپ ہی درس دیں۔ اللہ تبارک و تعالی علماء ربانیین کے فیضان سے ہمیں برکات عطا فرمائے۔ علماء سے حسن ظن رکھا کیجئے، علماء سے محبت کیجئے۔ علماء حقہ کی محبت یہ دل کو ستھرا کرتی ہے۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص علماء حق کی محبت دل میں رکھتا ہے مرتے دم اسے ضرور کلمہ نصیب ہوگا۔ ایمان کے خاتمے کے لیے مجرب نسخہ ہے، علماء سے محبت کیجیے، علماء سے پیار کیجیے۔ اور بالخصوص آج کے دور میں یہ جو دور ہے بڑے فتنوں کا دور ہے اور بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ حملہ علماء پر ہو رہا ہے، اور چونکہ کفر قوتیں جتنی بھی ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ چوکی دار کو ماریں گے تو پھر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے اور آسان ہو سکتا ہے، تو ان کے ذہن کے مطابق پھر وہ رسول اللہ کے دین کے چوکی داروں کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ یہ شروع سے ان کا وتیرہ ہے، کفر قوتوں کا، علماء کے مخالف، اہل اللہ کے مخالف، دین والوں کے مخالف یہ قوتیں رہی ہیں۔ تو آج بھی کفر قوتوں کی جو سب سے سرگنا جماعت ہے مرزئی، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہر جہت میں علماء کو بدنام کرتے ہیں، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عوام کے سامنے ان کا اعتبار خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی کیا ہیں، مولوی کیا کرتے ہیں، مولوی ہی دین خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ الفاظ سنیں تو سمجھیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ اندر سے گندا ہے، اسے ادب نہیں، احترام نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ذہن جو ہے وہ علماء کے لیے ادب والا ہونا چاہیے، احترام والا ہونا چاہیے۔ بشری تقاضے سب کے ساتھ ہیں، کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے۔ جب ہم ایک بھینس کا دودھ لینے کے لیے اس کا گوبر صاف کرتے ہیں، اس کو بہت سارے
اس کے معاملات جو ناپسند بھی نہیں ہوتے ہم اسے برداشت کرتے ہیں. تو ایک دودھ لینے کے لیے ہم اتنا کمپرومائز کرتے ہیں، تو قرآن و سنت اور دین لینے کے لیے کیا ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی کمی بیشی کسی جگہ دیکھی بھی جا سکتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم برائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے اور دل میں علماء حق کی ہمیں محبت رکھنی چاہیے. کبھی بھی کسی کونے میں بھی ہمیں علماء کی نفرت کا بیج نہیں بونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا کانٹے دار بیج ہے کہ جب یہ اگتا ہے تو پھر سب کچھ لے جاتا ہے، سب کچھ خراب کر جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کوشش کیا کیجئے کہ ہمیں ہمیشہ علماء کی صحبت، علماء کی محبت. میں اکثر سنگیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بچنے کا ایک ہی انداز ہے، چونکہ باقی جتنے شعبہ جات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس طرح شبہ میں آ گئے ہیں. مثلا اولیاء ہیں تو ان پہ اتنی گرد پڑ چکی ہے، دیگر آستانے ہیں تو اس طرح گرد پڑ چکی ہے، کنویں کو مینار، مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک عالم ربانی کی آپ کو صحبت ہوگی نا، جو صحیح العقیدہ عالم ہے. عالم ہوتا ہی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہو. تو اس کی اگر آپ کو صحبت ملے گی نا تو آپ کا جو آگے درجہ ہے یا ولایت ہے وہ تو آگے آپ کا مقدر ہے، لیکن بے شک آپ کا عقیدہ محفوظ ہوگا، ایمان محفوظ ہو جائے گا. یہی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء ربانیین کی سچی محبت اور ان کی صحبت کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کوشش کیا کریں کہ کم از کم آپ کا جمعہ محفوظ ہو جائے، جمعہ آپ کا ضائع نہ ہو. ایسے عالم ربانی کے پاس آپ جمعہ پڑھیں، یہاں پر ایسا سپرے ہوتا ہو جو کم از کم ہفتے بھر کا جو جراثیم کا گند ہے وہ مار دے. ایسی سپرے کرے کہ وہ پورا ہفتہ ستھرا ہو جائے اور اگلے ہفتے تک خوشبو آ جائے اور پھر جمعہ آ جائے. تو ایسی اگر چیز اور ایسی سوچ ہمیں میسر آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ خیر ہے اور برکت ہے. تو آج ہم سے جمعہ چھوٹ رہا ہے، جمعہ جا رہا ہے، ہم بس ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. ابھی بڑا ٹائم ہے جی، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی علامہ صاحب ابھی بیٹھے ہوں گے، اب بڑا ٹائم ہے جی. تو یہ نقصان دہ چیز ہے. جمعہ والے دن خوشی سے طہارت کیجئے، تیاری کیجئے، ایک جشن کی صورت ہو، پھر پہلے آ کے بیٹھیے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اذکار کیجئے، پھر پورا بیان سنیے، اس پہ غور کیجئے، پھر بقیہ نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے پھر پوری تسلی کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے مسجد سے نکلیے. پھر چند جمعوں کے بعد دیکھیے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیسی بدلتی. ہاتھ لگانے کے لیے جب بندے مسجد میں آتے ہیں تو پھر کچھ ہاتھ آتا نہیں ہے. آج جمعے پہ ہماری عادت ہے نا وہ تھوڑی بگڑتی جا رہی ہے. دیکھا دیکھی نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے. ابھی جمعہ پڑا تو مین گیٹ پہ رش ہوتا ہے. یہ سارے بڑے کام والے لوگ ہیں، یہ بڑے مصروف لوگ ہیں جی. گیٹ پہ جگہ ہی نہیں ملتی فرضوں کے بعد. نہیں، ایسا نہ کیجیے. تسلی سے نماز پڑھیے، بقیہ نماز پڑھیے، سنت نوافل پورا کیجیے. جو نفل چھوڑتا ہے وہ سنتیں چھوڑے گا، جو سنتیں چھوڑے گا فرض چھوڑے گا. فرضوں کی اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہو سکتی جو سنتیں چھوڑتا ہے. جی باتیں کرنے والے بڑے لوگ ہیں آج. تو وہ جی ضرورت کیا ہے جی، نماز تو صرف اتنی ہے، فرضوں کی رکعت اتنی ہے جی، نماز کی تو رکعتیں اتنی ہیں. ہاں جی، تو روٹی بھی آپ کیا ضرورت ہے دسترخوان پر رکھنے کی؟ ایک ہاتھ میں پکڑا کیجئے، ایک پلیٹ میں سالن دے کر تو مہمان کو دے دیجئے. روٹی دینی ہے نا جی، روٹی دینی ہے، مہمان نے پیٹ بھرنا ہے. کیا ضرورت ہے سلاد کی؟ کیا ضرورت ہے آپ دسترخوان سجاتے ہیں؟ وہ مہمان کی عزت ہے، مہمان کا احترام ہے. تو جب ایک مہمان کا اتنا احترام ہے کہ آپ اتنا بڑا دسترخوان سجاتے ہو، تو رب کے حضور جب فرض پیش کرو ساتھ سنتیں اور نفلوں کی تعظیم کے ساتھ پیش کرو. سنتیں ساتھ پیش کرو، نفل ساتھ پیش کرو، تعظیم و توقیر کرو کہ فرائض اللہ کی بارگاہ میں. اور ایک اور خاص بات سمجھ لو، پھر خشوع و خضوع کے لیے صوفیاء نے بات ایک لکھی ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. خشوع و خضوع کی ابتدا نماز شروع کرنے سے نہیں ہوتی، اذان کا جواب دینے سے ہوتی ہے. آپ تسلی سے اذان کا جواب دیں آنکھیں بند کر کے،
پھر اس نماز میں لطف دیکھیں، اس نماز میں مزہ دیکھیں کہ اس نماز کا مزہ کتنا ہے۔ ابتدا اذان کے جواب سے ہے خشوع و خضوع کی، اس کے بعد صوفیاء لکھتے ہیں کہ اگر تو زیادہ خشوع و خضوع چاہتا ہے تو فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھ، کہ کچھ خیالات تجھے آئیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور جب تو فرض پڑھے گا بڑی تسلی اور خوبصورتی سے تو فرض پڑھے گا۔ تو اس لیے ان آج کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، پوری نماز پڑھا کریں، پھر تسلی کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں، جی ایسے بیٹھیں، ایسی کیفیت اللہ نصیب کرے جیسے مچھلی کو پانی میں آتی ہے۔ مچھلی تیرتی ہے نا جی، مچھلی تیرتی ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سرکار نے بیان کیا ہے، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق پرندہ ایسا جیسے پنجرے میں جی او پھڑ پھڑا رہا ہے، کہڑے ویلے جان چھوڑنی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، نفاق ہے۔ دل تیرا بیمار ہے، علاج کروا، کسی مرد کو ہاتھ نبض دکھا تاکہ نگاہ سے تیرا علاج کرے، اور تیرا مسجد میں دل لگے، تیرا قرآن پڑھنے میں دل لگے، قرآن سمجھنے میں تیرا دل لگے۔ ہاں جی مچھلی بان مسجد کی کہ تجھے لطف آئے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ہے جی کبھی آیت الکرسی پڑھے، کبھی کلمہ پڑھے، کبھی درود شریف پڑھے، کبھی قرآن کھول لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ سے ایک محبت سے ایک اور بات بھی ترلا لے لو نا آپ کا، ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں جمعے کو دن، اہل سنت کی مسجدیں ہیں جمعے کے دن فل ہوتی ہیں۔ یہ صلاۃ و سلام کے ٹائم 10 بندے کیوں ہوتے ہیں جی؟ ان کو کیا بیماری ہے؟ کیا بیماری ہے انہیں؟ ایسا حضور سے بے وفائی نہ کرے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے جایا کر۔ کان اپنے بند کر دیجئے، دیگر جو جتنے لوگ ہیں باتیں کرنے والے ان کو چھوڑیے، اپنا من راضی کیجئے، حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ قاضی احمد حسین صاحب تھے نا جی، آج ان کا مزار شریف ہے، یہ خواجگان جنازہ گاہ میں متصل ہے۔ اللہ کا بڑا کرم تھا اور بڑے اچھے خطیب تھے، عیدگاہ فل ہوتی تھی اس وقت جب آپ جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو حضرت کا جو ہے وہ قاری صاحب پر اعتراض ہوئے نعت شریف کے، ہیں جی، تو آپ کسی حوالے سے جسہارٹ ہو گئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور فرمایا احمد حسین تو درود شریف کثرت سے پڑھا کر، یہ بدبخت تو میرے مدینے بھی نہیں آنے دیتے لوگوں کا، جن کی وجہ سے تو پریشان ہے، تو ایسے ہی پریشان ہے، چھٹ پر نہیں، اپنا کام چلا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت کی برکت سے علماء پر مجھے بات کرنے کا تھوڑا موقع مل گیا، اور یہ تربیت کا ہے جی، یہ حضرت کی برکت ہے جی، حضرت تشریف لائے تو پھر میری توجہ اس طرف ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی علماء ربانیین کا صدقہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرما دے، اور ہمارے دل اللہ کرے خشیت میں آ جائیں، خشوع و خضوع ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6، یہ سورہ حجرات کی یہ بہت بڑی تربیت ہے جی۔ اس میں دیکھو نا، پہلے جو بیان ہے کہ سرکار کا ادب کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آواز تمہاری کیسے ہونی چاہیے، جب سرکار پاک اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہوں تو پھر تمہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر ہاتھ بند کے تم کھڑے رہو، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، کریم خود آ جائیں گے، نگاہ کرم کریں گے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے جی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ انداز آگے جب چلتا ہے تو اس انداز والوں کی تعریف رب کرتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے دل تقوی سے بھرپور ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تقوی نصیب ہوتا ہے، وہ صاحب تقوی لوگ ہیں جی۔ اس جماعت کی پھر اللہ نے تعریف فرمائی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جی یہ لوگ ہیں جی۔ تو آگے پھر معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بد امنی کا ایک ذریعہ ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، وہ یہ ہے کہ افواہوں پہ کان دھرنا، تحقیق نہ کرنا، بات سن لینا تو پھر دوڑ پڑنا، جی
وہ آگے بیان ہو رہا ہے، اور آپ آگے جب آپ آیت کا ربط دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا تعلق بھی آداب رسول سے ہی ہے، یعنی سرکار کے آداب اور احترام سے ہی بات جڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانا اذا دے بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ نقصان ہو جائے گا نا، پھر تحقیق نہیں کی خبر کی تو آگے لڑائی شروع کر دی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے مسائل بھی یہی ہیں کہ بات سنی ہے تو بس لڑائیاں شروع ہو گئی، تحقیق ہی نہیں کی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ جا کر بتائیں گے کہ اویسی صاحب نے یہ کہا ہے تو الفاظ بدل جائیں گے، صورت بدل جائے گی، وہ اس طرح بات نہیں ہوگی۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو بڑے محتاط لوگ ہوں گے۔ ایک استاد صاحب تھے نا، کلاس میں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اور بڑی خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو، میں آپ کو آج ایک مسئلہ بتاتا ہوں اور ایک بات ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک بچے کو قریب کیا، کان میں کہا راول پنڈی میں 3 قتل ہو گئے ہیں، 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ تو دوسرے کو بتا دے۔ دوسرے نے تیسرے کو کہا سب ایک دوسرے کو بتاؤ۔ لائن شروع ہو گئی، 30-35 بچے تھے، سب نے ایک دوسرے کو بتایا۔ جب آخر پر بات پہنچی نا، اس بچے کو فرمایا کہ بیٹا تم کھڑے ہو کے بات بیان کرو کہ کیا تو نے سنا ہے۔ تو آخری بچے نے کہا جی راول پنڈی میں 8 قتل ہو گئے ہیں اور 15 زخمی ہو گئے۔ یہ ایک نشست کی بات ہے یہ سمجھانے کے لیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بات دوسرے کی طرف جاتی ہے تو اس کا رخ چینج ہوتا ہے، اس کی صورت چینج ہوتی ہے۔ اس کو پورا غور و فکر سے ہمیں سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، یار گل کی ہے، مسئلہ کیا ہے۔ جب بندہ ایکشن فوراً کر لیتا ہے نا، تو پھر فوراً ایکشن سے منع کیا نہ، ایکشن نہ کرو، پہلے تحقیق کرو۔ کہ کوئی خبر تمہیں دیتا ہے تو پھر تم پہلے تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد ہاں اگر تحقیق نہیں کرو گے پھر پچھتاؤ گے۔ اکثر جلد باز لوگ پچھتاتے ہیں، کاش ایسا نہ کرتا، کاش ایسا نہ کرتا، کاش ایسا نہ کرتا، ایسے ہی ہے نا، ہاں جی، پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن پیغام دے رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہی افواہ ہے۔ بغیر تحقیق کے جو بندہ چل پڑتا ہے، یہ ہے لڑائی جھگڑے کی بنیاد۔ اور آج دیکھیں پوری دنیا پر جو سارا سسٹم ہے، بریکنگ نیوز، افواہیں، میڈیا، سارے کا سارا سنسنی خیز، جی نہ پوچھا نہ گچھا نہ بات نہ کچھ، بس شروع کر دی، ہے جی۔ ایک میسج آیا ہے، نہ کسی نے تحقیق کیا، آگے فارورڈ ہو رہا ہے، جو ہمیں رمضان شریف کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اس کا پتہ عذاب کتنا ہے، اور پھر حدیث کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جی، حضور نے فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت بھی لکھو کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مفہوم حدیث ہے، یہ محتاط لفظ ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی حدیث دیکھو، کوئی قول دیکھو، آگے شیئر نہ کرو، آپ تحقیق کرو۔ خود نہیں کر سکتے، کسی عالم دین سے پوچھو کہ یہ میں آگے سینڈ کر سکتا ہوں، یہ میں آگے بھیج سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر آگے بھیجیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عربی بنا دی گئی ہے، حدیثیں نمبر لکھ دی گئی ہیں، بخاری مسلم، بخاری مسلم۔ عام بندے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ بخاری میں ہے ہی کوئی نہیں، غلط نمبر لگا کر صرف عربی ہے۔ بہت محتاط آج رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا جب آپ شیئر کر دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ایک حدیث شیئر کر دیتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے جھوٹی، 10 بندوں تک گئی، پھر 20 بندوں تک گئی، 40 بندوں تک گئی۔ جتنے بندوں کے پاس گئی ہے نا، بھیجنے والے کو عذاب ہے،
وہ میٹر چل پڑا گناہوں کا. جیسے ایک نیکی جب دوسرے تک پہنچاؤ گے تو جتنے لوگ نیکی کریں گے پہنچانے والے کو اتنا فائدہ پہنچتا رہے گا, اس کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ گناہ جاریہ ہوتا ہے. آپ پر کوئی فرض ہے کہ یہ آپ سوشل میڈیا پر شیئر کریں؟ جی کوئی فرض ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی, آج ویوز بنانے کے لیے, ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ کباٹ چھوڑے جاتے ہیں. یہ ہو گیا تاکہ لوگ کھولیں گے. ہاں جی, ہم بناتے ہیں نا, یہ پورا ایک سسٹم ہے تاکہ لوگوں کو متوجہ کرنے. اوپر جھوٹ لکھ دیتے, اندر گالی کوئی نہیں, اندر بات ہی کوئی نہیں ہوتی, اور اوپر کیا لکھا ہوتا ہے. یہ سخت جرم ہے کہ ایک بات بندہ سنتا ہے اور سن کر تحقیق نہیں کرتا اور آگے چل پڑتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. یہ بندہ جھوٹی گواہی دے, نہیں میں نے دیکھا ہے جی, میں سنیا ہے, جو آج کل کچہریوں میں چل رہا ہے. عجیب, میں بالکل ہوتے ہی سمجھ. فرمایا جہنم اس پہ واجب ہو جائے. جھوٹی گواہی سخت اللہ کو ناپسند ہے, کہ واقعے کے خلاف کو کہہ دینا, کوئی ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے سنیے, اللہ اکبر. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے. استغفر اللہ. آج ہم دوسرے کی انسلٹ کے لیے, اس کی عزت جو ہے وہ نیلام کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے, کیا کیا بلنڈر نہیں چھوڑ رہے, کیا کیا باتیں نہیں کر رہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بالکل گریز کرنی چاہیے اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے ایسا کام کرنا. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا, خود بھی جانتا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی بات سنی نہیں, تحقیق ہی نہیں کی, تو پھر آگے چل پڑی, پھر تبصرے ہو رہے ہیں. اور تمہیں ایک خاص بات بتائیں. اللہ اکبر. کافی دیر ہو گئی ہے, کسی اللہ والے کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لکھ کرنا ایک جملہ لگایا ہوا تھا, وہ ہمارے دل میں گھر کر گیا. انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے لکھا ہوا تھا, جملہ چھوٹا سا ہے لیکن آپ جب سوچو گے, اس پہ غور کرو گے تو پھر آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی. اللہ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ یہ جملہ تو چھوٹا سا رہا ہے, لیکن انہوں نے جملہ کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس پہ تبصرہ نہ کریں, بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے, بہت خیر پالیں گے, بہت برکت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر جل شانہ. تو مقتدر سامعین حضرات, اس آیت مبارکہ میں تحقیق کیے بغیر خبر آگے چلا دینا, اس کے نقصانات کا ذکر ہے. شان نزول کی طرف جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عتبہ. یہ جو صحابی ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل زکوٰۃ بنا کے بھیجا ایک قبیلے کے پاس. جب ان کے پاس بھیجا تو زمانے جاہلیت میں ہی ان کی اور اس قبیلے کی کوئی آپس میں خلش تھی, لڑائی تھی یا کوئی دشمنی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ چلے گئے. تو آگے ان کو جب پتہ چلا, بنی مستغلق کو جب پتہ چلا کہ سرکار نے عامل بھیجا ہے, اپنا بندہ بھیجا ہے,
تو وہ استقبال کے لیے آگے آنے کٹھے ہو کے تیاری کر کے آئے. انہوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے تو چلو اپنی دشمنی مٹا لیں. یہ واپس آ گئے. سرکار سے آ کے یہ انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے اور تو مارنے کے لیے آ گئی. انہوں نے اپنے اندر یہ خطرہ سوچ لیا. اللہ اکبر. جب یہ بات سرکار نے سنی تو پھر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم مجمعین نے سنی. صحابہ کرام تھوڑی جذباتی ہو گئے. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم مجمعین نے سرکار سے عرض کی کہ ان سے تو بدلہ لینا چاہیے, لڑائی کرنی چاہیے اور جنگ کا اعلان کر دیں. سرکار نے فرمایا نہیں, تحقیق کرنی چاہیے. پہلے تحقیق کرو کہ یہ مسئلہ ہے کیا. سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید کو حضور نے بھیجا. فرمایا کچھ بندوں کا قافلہ لے کے جاؤ اور ایسے وقت میں جاؤ کہ وہاں پر تمہیں شام پڑ جائے اور بڑے آہستہ طریقے سے جانا ہے, چیک کرنا ہے. اگر تو یہ تم پاؤ کہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں, مرتد ہو گیا ہے یہ قبیلہ, تو پھر تو ان کے ساتھ کافروں والا سلوک کرنا ہے. اور اگر تم دیکھو کہ یہ واقعے کے خلاف ہے تو پھر جو ہے وہ ان سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے اور آپ نے واپس آ جانا ہے. حضرت خالد بن ولید گئے. جب دیکھا کہ اذانیں ہو رہی ہیں, سارا نظام ہو رہا ہے, اکٹھا کیا تو سارے کا سارا جو معاملہ تھوڑا الٹ نکلا. آ کے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں انہوں نے عرض کیا تو پھر یہ آیت مبارکہ اتری. کیا؟ یہ آیت مبارکہ اتری جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یا ایھا الذین آمنوا, یہاں سے پوری آیت نمبر 6 اور یہ 7, یہ دونوں آیات جو ہیں ان کا یہ شان نزول ہے. اب اس حوالہ سے 2-3 باتیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے. یہاں اس آیت کا شان نزول بیان کر کے کچھ لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں, بالخصوص حضرت ولید پر. جی, اس لحاظ سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے پیش نظر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے, کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے, اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا. یہ ایک اسلامی قانون بنایا گیا ہے. اور پھر علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے نزول کے اعتبار سے لکھا ہے, شان نزول کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں, کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں. آگے پھر یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, آپ دیکھیے, اللہ اکبر جل شانہ, جو دوسری آیت ہے اس میں پھر سارے کا سارا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا گیا ہے, جو بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ہوا کیا تھا کہ صحابہ کرام نے جذبات میں آ کر حضور سے عرض بار بار کیا تھا کہ آپ جنگ کا اعلان کر دیں, آپ ہمیں اجازت دیں, آپ اجازت دیں. تو اس پر پھر یہ دونوں آیتیں اتری اور فرمایا جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. ہائے کتنا مزہ آیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری جو ہے خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو گے. یعنی جو تم کہتے ہو وہ مان لیں تو پھر تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یہ تو ہمارے رسول ہیں, تو یہ تمہاری مرضی کے پابند نہیں, یہ ہمارے رسول ہیں اور ہمارے محبوب ہیں. تمہاری بہتری اسی میں ہے, سمعنا و اطعنا, بس سن لو اور ہاتھ باندھ کے پیچھے چل پڑو اور ان کی بات مان لو. تمہاری بہتری اسی میں ہے. کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم. یہاں بڑی قابل غور بات ہے. یہ فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ اگر ایسا ہو جائے. تو پیچھے چونکہ زور بیان یہ آ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اصرار کیا تھا کہ ان سے جنگ کی جائے اور یہ سارا سلسلہ کیا جائے, تو مضمون کو پڑھ کر ذہن میں آ سکتا تھا پچھلی آیت کے کہ لفظ فاسق بھی آیا ہے, اور یہ بھی ذہن میں آ سکتا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بدگمانی آ سکتی تھی.
آگے اس بدگمانی کا اللہ نے اسی آیت میں علاج اتارا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. فرمایا کہ لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کرام کی عظمت و شان میں کیا بیان ہوا؟ فرمایا تمہیں ایمان اللہ نے پیارا کر دیا ہے. پتہ چلا کہ ایمان کی جو وسعت ہے اور ایمان کی قوت ہے یہ بھی رب کی عطا سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ تم نے کیا ہے، لیکن تم صادق ہو، تم سچے ہو، تم سچے محب ہو، تمہارے اندر نفاق نہیں ہے، تمہارا ایمان اللہ نے پیارا کر دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو آراستہ کر لیا. ہائے ہائے. اچھا اس پر میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کا جو سمجھانے کے لیے ترجمہ ہے وہ کیا کروں؟ آپ کے دلوں کو سجا دیا گیا. ایسا سجایا ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے. ایمان اس طرح سجا ہوا ہے. اللہ اکبر. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے دلوں میں کفر سے اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، فسق سے، والفسوق، فسق سے نفرت ہو گئی ہے، عصیان سے نفرت ہم نے پیدا کر دی ہے. یہ صحابہ کی عظمت میں اللہ بیان کر رہا ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ آج تاریخ کہہ رہی ہے جی گالیاں نکالی تھی، یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا. شٹ اپ. تاریخ کو لے جاؤ اپنے گھر. ہم رب کا قرآن مانتے ہیں. اے جی فلاں حدیث میں ہے، فلاں حدیث نمبر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے حدیث بھی ٹکرائے حدیث نہیں لیں گے، قرآن نہیں لیں گے. بدل سکتے ہو تم، کہیں تم نے بدلی، کہیں حدیثیں تم نے گھڑی جا سکتی ہیں، لیکن نص ہے یہاں کہ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے سجا دیا ہے. کفر سے نفرت ہے، فسوق سے نفرت ہے، گالی سے نفرت ہے، ہر ایسے کام سے. فرمایا محبوب جو آپ سے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے دل اتنے ہم نے ستھرے کر دیے ہیں، گالی کا تصور بھی نہیں اور فسوق کا تصور بھی نہیں. حضرات اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی ہلکا جملہ نہ بولیے. کوئی ایسی صحبت بھی اختیار نہ کرے جس صحبت سے صحابہ کرام کے بارے میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ بات ہو، کیونکہ صحابہ کی عظمت کا اظہار خود رب فرماتا ہے. بلکہ پہلے پارے میں آپ نے شروع میں آپ نے سنا ہے سبحان اللہ کہ یہ کس کا انداز ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، سادہ ترجمہ کیا؟ ایمان لاؤ جیسے میرے ابو بکر لائے، جیسے عمر لائے، جیسے عثمان لائے، جیسے علی لائے. منافقوں کو کہا، فرمایا اب معیار ایمان ہم نے بنا دیا ہے، صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، محبوب کے غلاموں کو ہم نے معیار ایمان بنا دیا ہے کہ اب جس کا بھی ایمان ہوگا تولا جائے گا کہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں قبول ہے. معیار ایمان ہے کیا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے سچے مومن ہیں. اولئک ھم الراشدون، سارے ہدایت یافتہ ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رضا والے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں. فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. فرمایا یہ سارے پکے مومن ہیں، سارے سچے ہیں، سارے ہدایت یافتہ ہیں، سارے مومن ہیں. ایک جملہ عرض کر دوں محبت سے، تنقید نہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، سارے پکے مومن ہیں. اب مومن وہی ہوگا جو انہیں مومن مانے گا. مومنین، مومنین، اللہ کہہ رہا مومنین وہی ہیں جو اس جیسے مومن ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے. آگے پھر منافق کی بولی سنیے.
منافق کا انداز دیکھیے. قالو، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لائے. صحابہ پر تبرہ کرنا مسلمان کا کام نہیں، منافق کا کام ہے. یہ منافق تبرہ کر رہا ہے، پاگل کہہ رہا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ بولو. شروع سے منافق صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے. صحابہ پر تبرہ مومن کبھی نہیں کرتا. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ہی مان لیں جیسے پاگل لوگ ایمان لائے. ہائے 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 ہائے. پھر اللہ کا آگے انداز دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات گرامی نے تیور کیسے بدلے. صحابہ کی عظمت دیکھو، شان دیکھو، مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو. جب یہ کہا نا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو پھر آگے اللہ نے اللہ، ذرا اس انداز میں سمجھو ہے، اللہ اللہ، خبردار. پتہ چلا جب صحابہ کی عظمت کی بات آئے طرز بدل جائے. جب منافق مخاطب ہونا پھر انداز بدل جائے. یہ انداز بدلنا اور صحابہ کے مخالفین کو زور سے جواب دینا رب کی سنت ہے. الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی پاگل ہے. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو منافقین نے ایک مرتبہ تبرہ کیا تھا، اب قیامت تک رب نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا منافقوں کو پاگل کہا جاتا رہے گا. یہاں پر حضور حکیم الامت ایک جملہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علماء ربانیین کو گھبرانا نہیں چاہیے. بزرگوں کے خلاف زبان درازی کرنے والے شروع سے تھے، اس لیے علماء کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ صحابہ کرام کی عظمت کا بیان قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ میں نے اس کانٹیکٹ میں بات کی اور اس زاویے سے بات کی کہ جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو بعض لوگ تفسیر کرتے ہوئے جو ہے وہ صحابہ کو گراتے ہیں، صحابہ پر طعن کرتے ہیں. قرآن ان کے سینے میں فیض پہنچاتا ہے جس سینے میں ادب مصطفیٰ ہو، اور ادب مصطفیٰ کا تقاضا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی ادب ہو اور حضور کے اہل بیت کا بھی ادب ہو. یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باقاعدہ طور پر سمجھائی ہے کہ صحابہ کی جو عزت ہے یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں. اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ. فرمایا صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، اہل بیت کی وجہ محبت کی وجہ ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں. یہ صحابہ ہیں، ان کی ذوات کی وجہ سے ہم پیار نہیں کرتے. یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کی ذات کی وجہ سے پیار نہیں کرتے. بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، ان سے پیار اس لیے ہے کہ حضور کے صحابہ ہیں اور حضور کے اہل بیت ہیں. صحابہ اور اہل بیت کا ادب اصل میں حضور کا ادب ہے، ان کا احترام اصل میں حضور کا احترام ہے. کیوں؟ سرکار نے واضح حدیث جامع ترمذی شریف کی آپ کے ذہن میں مستحضر ہو رہی ہوگی. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا او خدا کا خوف کرنا میرے صحابہ کے بارے میں، بولتے وقت خدا کا خوف کرنا. تم ٹکے ٹکے کے بندے ہوں گے بعد میں آنے والے کئی لوگ. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف کرنا. ومن احبہم فبحبی احبہم، ان سے محبت اس لیے کرنا کہ میری وجہ سے محبت کرنا کہ وہ میرے صحابہ ہیں. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اگر کوئی دل میں کھوٹ رکھے گا، بغض رکھے گا، تو اسے صحابہ سے بغض نہیں، اسے میری ذات سے بغض. اور یہ اہل سنت کو شرف نصیب ہے اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت پر کہ اہل سنت و جماعت تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو.
وہ تو بڑی دور کی بات ہے، سرکار کے صحابہ اہل بیت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ان کے در کی بلی اور کتے کا بھی ادب کر دیتے۔ جی اللہ اکبر جل شانہ۔ جب پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی پگ کتے کی ٹانگ پہ بندھی تھی پھاڑ کے، تو اس وقت جملہ کیا کہا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے اپنا امامہ کھول کے باندھ دیا مدینہ شریف میں، کتے کی ٹانگ پر ہے تو کتا آپ سید ہیں۔ تو آپ نے جملہ بولا، آپ نے فرمایا تجھے کتا نظر آیا، گلی نہیں نظر آئی کہ کس گلی کا کتا ہے؟ تو یہ انداز ہونا چاہیے صحابہ کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق کہ رسول اللہ کی جو نسبت ہے، سرکار کا جو بھی منصوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ آؤں میں نہیں پڑھیں گے، تحقیقوں میں نہیں پڑھیں گے، ادب اور احترام سے سر جھکا دیں گے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے حد کر دی۔ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ 14ویں صدی میں، اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ معجزات من معجزات الرسول، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ، وہ بریلی شریف کا تاجدار ہے۔ فرمایا حضور کے جسم پاک سے جو کپڑا لگے اسے گندا نہیں کہنا، اسے میلا نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے حضرت، کیا کہنا ہے؟ میلا نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ وہ فرمایا یہ عام کپڑا نہیں، اینٹ بھٹھے میں ہی بنتی ہے، لیٹرین میں لگے تو اس کی اور اہمیت ہے، محراب میں لگے اس کی اور اہمیت ہے، سجدہ گاہ میں لگے اس کی اور اہمیت ہے، مسجد میں لگے اور اہمیت ہے، کوٹھی میں لگے اور اہمیت ہے۔ کپڑا وہی ہے، مرد کے جسم سے لگے اور اہمیت ہے، ہاں جی، کسی کا لباس بنے اور اہمیت ہے، قرآن کا غلاف بنے اور اہمیت ہے۔ فرمایا یہ لباس عام کپڑا سمجھتے ہو، اسے میلا نہیں کہنا۔ حضور کہنا کیا ہے؟ مٹی جو لگی ہوئی ہے، میل جو لگی ہوئی ہے، تو کہنا کیا ہے؟ فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ہے انداز ایمان کا، اور ایمان اس طرح تازہ ہوتا ہے اور ایمان اس طرح بچتا ہے۔ تو مقتدر سامعین حضرات، آیت نمبر 5 اور 6 کے حوالہ سے یہاں پر حضور کے صحابہ کی عظمت اس طرح بیان ہے۔ جی ہم نے ایمان نقش کر دیا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ نے نقش کیسے کیا؟ جیسے عورتیں کڑھائی کرتی تھی نا، ایسی سیتی تھی، پھر پھول بناتی تھی، کڑھائی ہے، پھر ایج لگتی تھی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے صحابہ کے دلوں پر ہم نے ایمان کڑھائی کر دیا۔